کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ اس وقت مناظر سیاسی طور پر پوری دنیا میں گئے اور جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حالات میں جو گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے کے پی کے اندر، آپ کی جانب سے، آپ کی جماعت کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، عزت کی کوئی چیز ہے، فائدہ تو صرف کوئی آدمی کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. ایک عزت جو ہے وہ بطور پولیٹیکل پارٹی، بطور پرسن جو ہے وہ عزت کوئی چیز ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پالیٹکس کرتے ہیں تو کسی فائدے کے لیے نہیں کرتے، عہدوں کے لیے نہیں کرتے. ہم خدمت کے لیے کرتے ہیں یا ہمارے جو مقاصد ہیں جو اس کو لے کے آگے جو ہے نا بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی راستے میں کوئی چیز مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کوئی ایسی ہمیں کوئی اس کی خواہش یا اس کے لیے جو ہے نا ہم مرے نہیں جا رہے ہوتے. کیونکہ ابھی تو یہ اس میں یہ کیس جو ہم پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ہم سارے مل جل کے، اور اس میں کہیں گورنر راج اور کہیں اصولی اور بے اصولی، ہم نے ہر چیز کو پامال کر کے رکھ دیا. جس چیز سے ہم بچنا چاہ رہے تھے 24 اور 26 کی درمیانی رات کو کہ جی مہمانوں کو پتہ چل جائے گا، وہ تو ہم نے پوری ایک مہمان کو کیا پتہ چلتا، ہم نے دنیا بھر کے مہمانوں اور جو لوگ گھر بیٹھے تھے ان سب کو یہ بتایا کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، کیا ہماری اوقات. کامران صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح 26ویں ترمیم پہ آپ کا شکوہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے ڈرافٹ کے مطابق بھی چیزوں کو تبدیل کیا گیا، وہ ڈرافٹ نہیں تھا، کچھ چیزیں تبدیل کی گئیں. اس کے علاوہ کچھ عدم اعتماد ہم نے دیکھا کہ فضا بنی، جس میں حکومت کی جانب سے جو مذاکراتی ٹیم تھی یا کمیٹی جو بنی تھی جس میں آپ لوگ بھی شامل تھے، اس کے بعد کچھ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی چیزوں میں اختلافات ہیں ابھی تک، اور خاص طور پہ کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے جو سیٹوں کا معاملات تھے. لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی جو سیاست ہے، ایک زیرک سیاستدان ہیں، ایک سینئر سیاستدانوں کے حیثیت سے انہوں نے جو پاکستان کے بہت سارے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کیا، اس وقت وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں نے خود تجویز پیش کی تھی کہ وہ کردار ادا کرے، اور مولانا صاحب کو میڈیا کے ذریعے بھی اور ادروائز بھی جو ہے اس پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ حالات جو ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو پھر بھی رسپیکٹ دی جاتی ہے دونوں طرف سے، مگر وہ پھر ٹرالنگ شروع کر دی گئی. وہ جو اپنا ہمارا پروگرام آن ایئر گیا، میرا پروگرام جب اسپیشلی آن ایئر گیا، پھر میرے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اچھی بری باتیں جو ہے نا وہ کس کی طرف سے، یہ کس کی جانب سے شروع ہوئی تھی؟ دونوں جانب سے ہوئی تھی. پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے کچھ دوست بھی تھے اور ان کے کچھ دوست بھی تھے. وہ پیٹرولنگ کی گئی. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم ظاہر ہے یہ پالیٹکس میں یہ سارا کچھ جو ہے نا فیس کرنا پڑتا ہے، مگر کوئی اگر کسی کو خواہش نہیں ہے تو نہیں ہے. ہم تو ایک مطلب نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، اور یہ جو پوری دنیا میں ہمارا جو نا امیج، جو ہمارا چہرہ مسخ ہو گیا ہے ایک ملک کے حوالے سے، 25-26-27 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس حوالے سے دنیا بھر میں یہ جو پیغام جا رہا ہے، کم از کم اس کا کوئی راستہ کوئی ہونا چاہیے. پاکستان میں کبھی بھی جو ہے نا وہ پیور جو ڈیموکریسی نہیں رہی ہے، مگر اس سے بدترین بھی کبھی نہیں رہی ہے. کامران صاحب، اس میں دیکھیں ایک چیز یہ آتی ہے، قیادت ہو تو کس قیادت سے بات کی جائے؟ اس وقت قیادت کا فقدان بھی نظر آ رہا ہے. اس وقت ہر بندہ خود کو قیادت کا منبع قرار دے رہا ہے، جس میں مختلف شخصیات ہیں اور گروپنگ بہت زیادہ نظر آتی. اگر فرض کریں آپ کے کوئی مذاکرات ہونے ہوں، کوئی کمیٹی بننی ہو اس جماعت کے ساتھ، تو آپ کس پہ بلیو کریں گے؟ دیکھیے، ہماری طرف سے کمیٹی بن گئی تھی، اس کو میرے ساتھ کچھ اور دوست تھے، ان کی طرف سے بھی کمیٹی بن گئی تھی، مگر وہ کمیٹی جو ہے وہ بھی کوئی ایسی کامیاب جو ہے نا چیز ہم اس پہ نہیں کر پائے. جو کچھ اس میں طے ہوا تھا کہ ہر پارلیمان کے دونوں ہاؤسز میں ہر اجلاس سے پہلے ہم بیٹھیں گے، چیزوں کو طے کریں گے، وہ نہ اس کا کوئی دور دور تک اس کے بعد نام و نشان بھی نہیں ہوا. ہم نے اپنے طور پہ جتنا انگیج کر سکتے تھے، آپ اس کو اچھا کہیے، آپ اس کو برا کہیے، لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کا حق بھی رکھتے ہیں، مگر ہم نے اپنے طور پہ انگیج کرنے کی پوری کوشش کی 26th امینڈمنٹ میں آس پاس اس کی. پھر اس کے بعد کچھ ایسے میسیجز آئے جن کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں اتنا پکا یقین نہیں تھا کہ یہ میسیجز جو ہے وہ آیا عمران خان صاحب کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے ہیں. پھر مولانا صاحب نے جو ہے کہا کہ جو بھی ہم سے کوئی بات کرے یا جو بھی کوئی پیغام آئے، پہلے فوکل پرسن کا تعین ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی بیوقوف نہیں بنایا جا رہا، درمیان میں سے جو ہے نا وہ بات کو اچک کے نہیں لے جا رہا، یا ہمیں کہیں استعمال نہ ہم ہو جائیں اس طرح سے. تو وہ پھر اس کے بعد فوکل پرسن کا تقرر بھی نہیں ہوا، اور پارلیمان میں بھی کوئی جو ہے نا وہ معاملات درست نہیں ہوئے.
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پر متحدہ اپوزیشن ہو کسی بات پہ کسی ایشو پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوئی ہو, کبھی طے کیا گیا ہو کہ اس پہ کیا سٹانس ہوگا ہمارا, کبھی کسی کمیٹی کے حوالے سے طے ہوا ہو کہ اس کمیٹی یہ کمیٹی جو ہے نا وہ آپ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں, یہ کمیٹی ہم بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. ہر کمیٹی کا جو ہے نا وہ رخ انہوں نے اپنی طرف رکھا, ہر چیز کا رخ انہوں نے اپنی طرف رکھا. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہم اپنا کردار ادا کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ ہم جو ہے نا اس میں ایکچوئل اور اصل اپوزیشن ہم ہوں گے, شاید باقی دوست نہ ہوں.